ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام علم و حکمت غامدی کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد زبیر۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں قرآن پر ہی غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ آج ہمارے درمیان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تو موجود نہیں ہے، لہٰذا جب ہم قرآن مجید پر غور کریں گے، سنت مطہرہ پر غور کریں گے تو اس کا فطری نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے درمیان اختلافات بھی پیدا ہوں گے۔ میری انٹرپریٹیشن، میری تعویل کچھ اور ہوگی، آپ کی انٹرپریٹیشن کچھ اور ہوگی۔ جب اس طرح کے معاملات سامنے آئیں گے تو اس سے اختلافات جنم لیں گے، لیکن اختلاف کرنے کے کچھ آداب بھی اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اختلاف کن معنوں میں کیا جائے گا، کس حد تک کیا جائے گا، اور اس سے ہماری ذاتی زندگی میں اور ہمارے آپس کے تعلقات میں ہمارے رویے کیا ہوں گے، آج ہمارا موضوع یہ ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حسب معمول ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جاوید صاحب، قرآن مجید ہمیں دعوت دیتا ہے قرآن پر غور کرنے کی، فکر کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عقل سے کام لینے کی بات بھی کرتا ہے، بار بار کہتا ہے کہ تم اپنی عقل سے کام نہیں لیتے۔ لیکن جب آج چونکہ ہمارے درمیان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، ہم اپنی عقل کا جب استعمال کریں گے تو میری اور آپ کی رائے میں اختلاف تو ضرور پیدا ہوگا۔ کیا ایسی صورتحال میں اختلاف کس حد تک کیا جانا چاہیے اور اختلاف اور مخالفت میں فرق کیا ہوگا؟ کہ جہاں تک اختلاف کا تعلق ہے، اس کا حق اللہ پروردگار عالم نے انسانوں کو دیا ہے۔ آپ اس کی آخری حد پوچھ رہے ہیں، وہ خود قرآن مجید نے بیان کر دی۔ جب یہ اعلان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے دین کے معاملے میں جبر کا طریقہ روا نہیں رکھا، لا اکراہ فی الدین، اس کی بنیاد اس چیز کو قرار دیا گیا کہ قد تبین الرشد من الغی، یعنی ہدایت اور گمراہی دونوں بالکل الگ الگ ہو گئیں۔ لوگوں کو حق دیا گیا کہ من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر۔ اس دنیا میں چونکہ تمہیں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، اس لیے اللہ نے تمہیں اس بات کا اختیار دیا ہے کہ چاہو تو اس ہدایت کو قبول کرو، چاہو تو اس کو رد کر دو۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ نے جس آیت کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے لا اکراہ فی الدین کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ سمجھا جاتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین تو ایسے افراد کے لیے یہ آیت ہے کہ ایک شخص ہے جو مسلمان نہیں ہے، اس نے اسلام قبول نہیں کیا، اسلام قبول کرنے میں اس کے اوپر کوئی جبر نہیں ہے، وہ سوچ سمجھ کر اسلام کے دائرے میں داخل ہو سکتا ہے۔ لیکن جب ایک شخص اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا، اب بہرحال اس کو اس تمام چیزوں کو ماننا ضروری ہے، اور اگر وہ نہیں مانے گا تو اس پہ جو ہے وہ جبر کیا جائے گا۔ اس کی ذرا وضاحت کر دیجیے گا۔ یہ جو آیت ہے یہ اصل میں ان دونوں ہی چیزوں کو بیان نہیں کر رہی، یہ تو اللہ کی اپنی اسکیم کو بیان کر رہی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی اور جگہوں پر بھی یہ چیز بیان کی ہے اور اس کو مختلف پہلوؤں سے موضوع بحث بنایا ہے کہ اگر میں چاہتا تو میں اس کائنات کا خالق ہوں، میں سب انسانوں کو ایک ہی راستے پر لے آتا، سب ایک ہی دین کے ماننے والے ہوتے، سب کو میں ہدایت دے دیتا۔ یہ میرے لیے کچھ مشکل نہیں تھا۔ میں نے اس دنیا کو امتحان اور اختبار کے اصول پر بنایا ہے، یعنی لوگوں کو جانچا جائے گا، پرکھا جائے گا۔ دنیا ابتلا کے قانون پر بنی ہے۔ یہ آیت اس بات کو بیان کر رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ نے یہ طریقہ روا نہیں رکھا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اختلاف کی آخری حد کیا ہے، تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اختلاف کی تو آخری حد اللہ تعالیٰ نے یہ متعین کر دی ہے کہ دنیا میں خالق ہوں، میں اس کائنات کا نظم چلا رہا ہوں، میرے ہی پاس اس کائنات کی تخلیق تھی، میرے ہی پاس اس کائنات کا امر ہے۔ یہ تو قرآن مجید نے بیان کر دی نا، الا لہ الخلق والامر۔ اس سب کچھ کے باوجود اس نے آزادی دے رکھی ہوئی ہے۔ اس آزادی کو ہمیں ایک بنیادی اصول کے طور پر ماننا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب یہ ہوتا ہے کہ جس وقت آپ کسی خاص نقطہ نظر کو اختیار کر لیتے ہیں، یعنی اختیار کرنے کی تو آپ کو آزادی تھی، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو اختیار کر لیا، اپنی آزادانہ مرضی سے اختیار کر لیا، اس کے تحت کچھ پابندیاں ہوتی ہیں جو آپ کے اوپر لاگو ہو جاتی ہیں۔ ہم جب مسلمان ہوتے ہیں تو ظاہر بات ہے کچھ پابندیوں کو قبول کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اب اس بات کا اقرار کر لیا ہے کہ ہم اللہ اور رسول کی ہدایت کے پابند رہیں گے، ہم نے اس کا اقرار کر لیا ہے کہ ہم نماز کا اہتمام کریں گے، ہم نے اقرار کر لیا ہے کہ ہم روزہ رکھیں گے، ہم نے اقرار کر لیا ہے کہ ہم حج کریں گے، عمرہ کریں گے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا اور ہمارے پاس اس کے وسائل ہوں گے، اس کی استطاعت ہوگی۔ یہ سارا اقرار، یہ عہد نامہ ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ جس طرح مثال کے طور پر آپ فوج میں بھرتی ہو گئے،
آپ کو یہ تو حق حاصل تھا کہ آپ چاہیں تو فوج کے محکمے کا انتخاب کریں، چاہیں تو کسی اور میدان کا انتخاب کر لیں، لیکن جب آپ اس میں داخل ہو گئے تو پھر آپ کچھ پابندیاں قبول کرتے ہیں، اس کے ڈسپلن کو ماننا پڑے گا، اس کے ڈسپلن کو آپ قبول کرتے ہیں، لیکن اس ڈسپلن میں وہ کیا جگہ ہے کہ جہاں آپ کو اختلاف کا حق حاصل ہے اور کہاں نہیں ہے؟ ظاہر ہے مسلمان کی حیثیت سے تو آپ اللہ اور رسول سے اختلاف نہیں کرتے، ٹھیک ہے، یعنی یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں آپ اطاعت کا عہد باندھنے کے بعد اب حق کے اختلاف کھو چکے ہیں، اللہ اور رسول کے مقابلے میں تو کھڑے نہیں ہو جائیں گے نا، اگر آپ اللہ اور رسول کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے تو پھر آپ کو یہاں سے باہر جانا پڑے گا، ٹھیک، یعنی پھر آپ اس دائرے سے نکل جائیں گے، پھر آپ کو اگر آپ نے فوج کی ملازمت کی ہوئی ہے تو فوج کی ملازمت چھوڑ دینی پڑے گی۔ اللہ اور رسول کی اطاعت کا نام ہی اسلام ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اسلام تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ کے پیغمبر کے سامنے ہم صرف گندہ ہو گئے ہیں۔ اس وجہ سے یہ جو کچھ ہوا ہے یہ کیا ہوا ہے؟ ہم نے خود اپنے اختیار کو کھو دیا ہے۔ ہم نے یہ بات قبول کر کے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، یہ پابندی خود قبول کر لی ہے کہ اللہ اور رسول کے سامنے ہم سرتابی کا رویہ اختیار نہیں کریں گے۔ یہ ایک دائرہ ہو گیا، اب دوسرے دائرے کی طرف آ جائیے۔ اچھا، لیکن میں تھوڑا سا آپ کو یہاں پر اس ایک دائرے کی ذرا وضاحت چاہوں گا۔ اس ایک دائرے کے اندر آگے آپ نے ابھی فرمایا کہ اگر تو ہم ان کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے تو ہمیں اس دائرے سے باہر نکلنا پڑے گا۔ ذرا سی اس کی وضاحت کیجیے گا کہ اس دائرے سے باہر نکلنے کا اختیار بھی اب اس شخص کو ہے جو کہ دائرے کے اندر داخل ہو چکا ہے؟ اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی دائرے کو اختیار کرتے ہیں تو اس کے بارے میں کچھ قوانین قواعد ہوں گے نا، وہ قوانین اور قواعد قرآن مجید میں بھی بیان ہو گئے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو واضح کر دیا ہے۔ ان کے تحت یہ بات اصول میں طے کر دی گئی ہے کہ آپ کو ایمان کا بھی حق حاصل ہے، آپ کو کفر اختیار کرنے کا بھی حق ہے۔ اس دنیا میں یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، لیکن اس فیصلے کے نتائج آپ کے لیے کیا نکلیں گے وہ فیصلہ قیامت کے دن اس کائنات کا پروردگار کرے گا۔ البتہ اس دنیا میں وہ یہ فیصلہ اس وقت کرتا ہے جب پیغمبروں کی بعثت ہو جاتی ہے۔ پیغمبروں کی بعثت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں فیصلہ کر دیتے ہیں، اس میں جزا و سزا کا وہ قانون جو قیامت میں روبہ عمل ہونا ہے وہ اسی دنیا میں روبہ عمل ہو جاتا ہے۔ ایک جاوید صاحب تھوڑا سا میں انٹرپٹ کروں گا۔ ناظرین بہت انٹرسٹنگ گفتگو ہے یہاں پر۔ جاوید صاحب نے ایک بات آخر میں بھی بیان کی کہ جب اللہ کے پیغمبر اسپیشلی اللہ کے رسول جب اس دنیا میں آتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت بن کر اس دنیا میں آتے ہیں، اور جزا اور سزا کا فیصلہ جو آخرت میں ہونا ہے اس کی ایک شکل یہاں پر ہو جاتی ہے۔ اس بات کو آگے بڑھائیں گے، چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جاوید صاحب پہلے آپ اپنی گفتگو مکمل کر لیجئے۔ آپ اللہ کے پیغمبروں کی بات کر رہے تھے کہ جب وہ آتے ہیں تو یہ عدالت بن کر آتے ہیں۔ جی میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ عام حالات میں تو اللہ کا قانون یہی ہے، اسی قانون کے مطابق آپ کفر اختیار کرتے ہیں، اسی کے مطابق ایمان اختیار کرتے ہیں۔ آپ ایمان کے دائرے میں داخل ہو گئے ہیں، آپ اس سے نکل گئے۔ آپ ایمان کے دائرے میں نہیں تھے، آپ اس میں آ گئے۔ من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر کا قانون کار فرما رہے گا۔ لیکن جس وقت اللہ کے پیغمبروں کی بعثت ہوتی ہے تو قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ اس وقت وہ عدالت جو قیامت میں لگنی ہے وہ دنیا میں لگا دی جاتی ہے۔ وہ پھر اپنی قوموں کا فیصلہ کرتے ہیں، اور اس فیصلے کی جو تفصیلات قرآن میں بیان ہوئی ہیں اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جو لوگ مشرکین ہیں، جو رسول کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے ہیں، جنہوں نے اس کی اطاعت سے انکار کر دیا، جنہوں نے اس کی تکذیب کر دی، ان پر موت کی سزا نافذ کر دی جاتی ہے۔ یعنی دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ اس پوری کی پوری قوم کو مٹا دینے کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اس کی مثالیں آپ کو قرآن میں ملیں گی، یعنی قوم عاد کے ساتھ، قوم سمود کے ساتھ، قوم نوح کے ساتھ، یہ سب اقوام جن کا ذکر آتا ہے یہ سب کی سب رسولوں کی مخاطب اقوام ہیں۔ ان کی طرف اللہ کے پیغمبروں کی بعثت ہوئی، ان پر اللہ کی حجت پوری ہوئی، اس کے بعد اللہ کا فیصلہ آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اب ان کے لیے دنیا میں رہنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اس طرح کے لوگوں کے بارے میں پھر اسی قانون کی ایک فرع ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر اس طرح کے لوگ ایمان لے آتے ہیں رسول کی موجودگی میں، وہ اللہ کے دین کو مان لیتے ہیں، جیسے کہ قریش مکہ کے ساتھ ہوا۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر وہ لوگ رسول کے ہوتے ہوئے یا رسول کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد وہی لوگ جو ایمان لے آئے تھے، جن کے لیے اللہ کا یہ قانون تھا، وہ اگر لوٹتے ہیں، وہ اگر دوبارہ کفر اختیار کر لیتے ہیں تو وہی موت کی سزا لوٹ آئے گی، کیونکہ ان کے لیے یہ سزا مقرر کر چکی ہے۔ یہ کس نے کی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ کس نے فیصلہ سنایا ہے؟ اس کائنات کے پروردگار نے سنایا ہے۔ کس عدالت سے سنایا گیا ہے؟ آسمان کی عدالت سے سنایا گیا ہے۔ اس میں میرے یا آپ کے کسی کے اجتہاد کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اس میں جس نے فیصلے کا نفاذ کیا ہے وہ یا تو اللہ کے فرشتے ہیں اور یا پھر وہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھی ہوتے ہیں۔ ان کی حیثیت بھی اعلیٰ اور جاریہ کی ہے، یعنی خدا کا فیصلہ، خدا کی عدالت کا فیصلہ ان تک پہنچ گیا، ان کو بتا دیا گیا فلاں لوگوں پر اس کا نفاذ کر دیا جائے۔ یہ مجھ سے اور آپ سے متعلق نہیں ہے۔
تو اس وجہ سے میں نے اس پر اپنی کتابوں میں بڑی تفصیل سے بحث کر کے یہ بتا دیا ہے کہ اس میں لوگوں کو یہ غلطی لگی ہے کہ انہوں نے ایک روایت کو جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین سے متعلق تھی عام لوگوں سے متعلق کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ کی بات سے جو میں سمجھاؤں وہ یہ کہ آج کے دور میں جب ظاہر ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود نہیں ہے، صحابہ کرام بھی موجود نہیں ہیں، آج نہ میرا حق ہے نہ کسی اور کا حق ہے کہ وہ کسی کو کسی بھی دین پر جبر کے ساتھ جو ہے قائم کرنے پر اصرار کرے۔ کسی کا حق نہیں ہے۔ اب تو وہی قانون کار فرما ہوگا جو قرآن مجید میں بیان کر دیا گیا ہے کہ ہمارا کام دعوت دینا ہے، نصیحت کرنا ہے، اور اس میں جو اصول ہمیں سکھایا گیا وہ ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ آپ حکمت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دیجیے، آپ اچھی نصیحت کا طریقہ اختیار کیجیے، اور اگر کسی موقع پر کوئی اختلاف ہو جاتا ہے تو جادلہم باللتی احسن، یعنی ظاہر ہے کہ کچھ مجادلہ ہوگا، کچھ بحث ہوگی، کچھ گفتگو ہوگی، لیکن وہ بڑے اچھے اسلوب میں بڑی شائستگی کے ساتھ ایک دوسرے کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے ہونی چاہیے۔ یہ اصول بتا دیا گیا۔ یہ اصول بتا دیے گا۔ آپ اس سے پہلے جو بات کر رہے تھے آپ نے کہا کہ اختلاف کس حد تک ہوگا، اس میں ایک دائرہ آپ نے یہ بتایا، آپ نے کہا تھا یہ پہلا دائرہ ہے، دوسرا دائرہ کس چیز کا ہے، کیسے ہے؟ یعنی میں نے پہلا دائرہ تو یہ عرض کیا تھا نا کہ ایک تو وہ معاملہ تھا کہ کیا ہم مسلمان ہونے کے بعد خدا و رسول سے اختلاف کر سکتے ہیں؟ ٹھیک، نہیں ظاہر ہے کہ اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نام ہی اس چیز کا ہے کہ آپ نے خدا کو مان لیا، آپ نے اس کو پیغمبر کو مان لیا، تو یہاں تو سر تسلیم خم کرنا ہے، اس کے سوا کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ دائرہ شروع ہوتا ہے جس میں آپ کا ایک اجتماعی نظم بنتا ہے، یعنی ایک میری انفرادی زندگی ہے، ایک یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک اجتماعی نظم بن گیا۔ اس اجتماعی نظم میں کچھ قوانین ہیں جو ہمارے ہم مقرر کر دیے گئے ہیں، ظاہر ہے ان قوانین کا نفاذ اس اجتماعی نظم کی ذمہ داری ہے۔ اگر ایک مسلمان ہو کر، ذی شعور مسلمان ہو کر، پوری طرح سمجھ کر کہ میں نے کس دین کو قبول کیا ہے، چوری کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے اوپر چوری کی سزا نافذ ہو جائے گی۔ یہ سزا ظاہر ہے کہ معاشرہ نافذ کرے گا، وہ جماعت نافذ کرے گی، وہ نظم اجتماعی نافذ کرے گا جس کا وہ ایک حصہ ہے۔ اسی طرح کوئی مسلمان شعور کے ساتھ دین کو سمجھ کر، پوری طرح جان کر زنا جیسے جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو اس پر وہ سزا نافذ ہو جائے گی۔ اس طرح اسلام کے حدود نافذ ہو جائیں گے۔ یہی صورتحال اسلام کے بعض دوسرے احکام کی بھی ہے۔ مثال کے طور پر روزہ ہے، مثال کے طور پر حج ہے، مثال کے طور پر زکوٰۃ ہے۔ یہ ایجابی احکام ہے، یعنی ایک تو چیز یہ ہے نا کہ آپ نے کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے تو جرم کے ارتکاب کے بعد تو دنیا کا ہر معاشرہ سزا دیتا ہے، کوئی نہ کوئی سزا دے گا۔ ہمارے ہاں وہ سزائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کر دی گئی ہیں، چونکہ ہم مسلمان ہیں تو ظاہر ہے کہ آخری درجے میں وہی سزائیں دی جائیں گی، وہ انتہائی سزائیں ہیں۔ یعنی جب جرم اپنی نوعیت کے لحاظ سے، مجرم اپنے حالات کے لحاظ سے کسی رعایت کا مستحق نہیں ہوتا، پوری طرح شعور کے ساتھ گناہ کرتا ہے، اس جرم کا ارتکاب کر لیتا ہے تو اس کے اوپر وہ سزا نافذ ہو جاتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ وہاں پر بھی کوئی نیا کام آپ نہیں کر رہے، سزا دینا اس طرح کے جرائم پر یہ تو ہر معاشرے میں ہے، لیکن آپ کے ہاں وہ سزائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہوں گی۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، ایک اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ ایجابی احکام جیسے روزہ ہے، نماز ہے، یعنی اس میں آپ نے کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا۔ یہ سوال، نازک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کا بھی کوئی نظم اجتماعی آپ کو پابند کر سکتا ہے؟ مثال کے طور پر کیا ریاست کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آپ کے حالات کا جائزہ لے کر یہ کہے کہ آپ کے پاس تو روپیہ بھی ہے، پیسے بھی ہے، استطاعت بھی ہے، آپ حج پہ کیوں نہیں جا رہے؟ اسی طریقے سے وہ روزوں کے معاملے میں تحقیق کرے اس بات کی کہ آپ روزہ کیوں نہیں رکھ رہے، کیا ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ ہے آپ کے پاس؟ یہ ایک بڑا نازک سوال پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیے، جب کوئی جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو آپ اس کی آزادی کو سلب کرتے ہیں، جیل میں ڈال دیتے ہیں، سزا دیتے ہیں، اس کو میں بھی مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں، پوری دنیا مان لے گی۔ لیکن ایجابی احکام جو دین کے ہیں، یعنی جن میں آپ نے کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا، جو آپ کے ایمان کا لازمی نتیجہ ہے، اس میں یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا۔ چنانچہ یہ سوال پیدا ہوا ہے، اور اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ دے دیا ہے کہ صرف دو احکام ہیں جن میں معاشرہ مداخلت کر سکتا ہے۔ معاشرے سے مراد ریاست؟ دیکھیے، اصل میں دو چیزیں ہیں، ایک فرد ہے اور ایک معاشرہ ہے۔ ریاست الگ سے کوئی حقیقت نہیں ہے، ریاست تو در حقیقت معاشرے کا نظم ہے۔ یعنی جب آپ معاشرہ بن جاتے ہیں تو اب آپ اپنے اندر ایک نظام پیدا کرتے ہیں۔ ممکن ہے کسی موقع پر نظام بالکل قبائلی نوعیت کا ہو، ممکن ہے کہ وہ نظام اس سے آگے بڑھ کر دنیا کی ترقی کے ساتھ پرانے زمانے کی ریاستوں میں تبدیل ہو جائے، ممکن ہے کہ وہ آج کی منظم ریاست کی صورت اختیار کر لے۔ تو یہ چیز تو ارتقا پذیر رہے گی، یعنی سوسائٹی کس طریقے سے اپنا نظم قائم کرتی ہے یہ آپ کا اور میرا کام ہے، ہم فیصلہ کریں گے۔ لیکن جو اصلی چیز ہے وہ معاشرہ ہے۔ معاشرے کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اگر کوئی جرم آپ کرتے ہیں تو اس پر آپ کو سزا دے۔ اسی پر میں نے عرض کیا کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر دین کے ایجابی احکام کی میں پابندی نہیں کرتا پھر معاشرے کا کیا حق ہے؟ اس کا جواب خدا نے دے دیا۔ یہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں جاوید صاحب۔ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ معاشرہ
کون سے ایسے ایجابی احکام ہیں جن میں معاشرہ مداخلت کرے گا، اور معاشرہ ہمارے، اگر ہم پیرائے میں بات کریں تو معاشرے سے کیا مراد ہے؟ چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جاوید صاحب، آپ بتا رہے تھے کہ معاشرہ ایجابی احکامات جو ہیں ان میں کہاں پر مداخلت کرے گا؟ آپ نے فرمایا کہ روزہ ہے، حج ہے، اس میں تو اس طرح کی کوئی صورت نہیں بن سکتی۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے، اگر تو محض ہمیں عقل سے فیصلہ کرنا ہوتا تو پھر تو بڑا آسان معاملہ تھا نا، ایک سادہ اصول کے اوپر ہم فیصلہ کر لیتے کہ معاشرہ ہر معاملے میں مداخلت کرے گا۔ جب آپ نے اسلام کا اقرار کر لیا ہے تو آپ اگر روزہ نہیں رکھتے تو رکھوایا جائے گا، اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو پڑھائی جائے گی، اگر آپ حج نہیں کرتے تو آپ کو بھیجا جائے گا۔ یعنی عقلی لحاظ سے تو یہ بات کہی جا سکتی ہے۔ یا ایک آدمی ایک دوسرے پہلو سے استدلال کر سکتا تھا کہ نہیں، معاشرے کو کہیں بھی مداخلت نہیں کرنی چاہیے، یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، اور اللہ اور بندے کے معاملے میں اللہ خود فیصلہ کر لے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں کہی جا سکتی تھیں، دونوں طرف استدلال کیا جا سکتا تھا۔ قرآن مجید نے اس کا خود جواب دے دیا، اور سورہ توبہ میں جب مسلمانوں کی اجتماعیت پوری طرح قائم ہو گئی اور اللہ کی دینونت کا قانون نافذ کر دیا گیا، اس موقع پر یہ سوال پیدا ہوا کہ اب لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی سوسائٹی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے دو طریقوں سے یہ بات بیان کر کے ہر ابہام کو دور کر دیا۔ فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یعنی یہ لوگ جو اب مسلمان ہونے لگے ہیں، یہ اگر توبہ کر لیتے ہیں، کفر و شرک کو چھوڑ دیتے ہیں، اسلام کو دین کی حیثیت سے اختیار کر لیتے ہیں، پلٹ آتے ہیں، جو دعوت انہیں دی جا رہی تھی اس کو قبول کر لیتے ہیں، یہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، یہ زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں، تو یہ تمام حقوق حاصل کر لیں گے۔ یعنی فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر دین میں یہ تمہارے بھائی ہیں۔ ان کے مابین اور پہلے اسلام لانے والوں کے مابین سیاسی لحاظ سے یا قانونی لحاظ سے کوئی فرق نہیں کیا جائے گا۔ ایک یہ بات کہی، پھر اس کو پلٹ کر بیان کیا، پلٹ کر یوں بیان کیا کہ وہی بات دہرائی، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، آخری جملے کو تبدیل کر دیا، فرمایا فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اس کے بعد ان کا راستہ چھوڑ دو، ان کے خلاف کوئی دار و گیر نہیں ہو سکتی۔ یہ تین باتوں کے معاملے میں تو تم ان سے تقاضا کر سکتے ہو۔ چنانچہ اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ دین کے ایجابی احکام میں سے یہ صرف نماز اور زکوٰۃ ہے جس میں سوسائٹی مداخلت کر سکتی ہے، سوسائٹی آپ کو پابند کر سکتی ہے، آپ کو اسلام کا یہ تقاضا پورا کرنے کے لیے کہہ سکتی ہے۔ دیکھیے، میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، لازم اس پر نہیں ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے، تو یہ حق آپ کو صرف ان دو احکام تک حاصل ہے، اس کے سوا باقی کسی چیز کو بھی آپ سوسائٹی پر نافذ نہیں کر سکتے۔ آپ ترغیب دیں گے، تلقین کریں گے، نصیحت کریں گے، وہ میں بھی کروں گا، آپ بھی کریں گے، علماء بھی کریں گے، ریاست بھی کر سکتی ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر کسی چیز کو نافذ کر دیں، ان دو چیزوں کے سوا کسی حکم کو نافذ نہیں کیا جائے۔ اچھا، یہاں پر اب دو باتیں ہیں جاوید صاحب، ایک تو یہ کہ آپ نے فرمایا، زور دے کر فرمایا کہ کر سکتی ہے۔ یہ جو دو آیات آپ نے پیش کی، یہ دو آیات صیغہ امر کے اس میں ہیں، یا یہ صرف اجازت اللہ تعالیٰ نے مرحمت فرمائی ہے ریاست کو مداخلت کرنے کی، صرف اجازت دی ہے یا مداخلت کرنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ دیکھیے، مداخلت کرنے کی اجازت یا حکم کیا، مداخلت نہ کرنے کا حکم دیا۔ نہیں، صرف میں یہ کہہ رہا ہوں، یعنی یہ کہا کہ یہ جو تین چیزیں ہیں، جب یہ لوگ یہ شرائط پوری کر دیں تو فَخَلُّوا سَبِيلَهُم، اس کے بعد ان کا راستہ چھوڑ دو۔ اگر یہ ناپ شرائط پوری کریں تو پھر ریاست کر سکتی ہے، ظاہر کر سکتی ہے یا اسے کرنا چاہیے؟ نہیں، کرنا چاہیے، اور اسلوب ہونا چاہیے نا۔ پھر تو یہ حکم دینا چاہیے تھا قرآن مجید کو باقاعدہ کہ ان چیزوں کے بارے میں تمہیں مداخلت کرنی ہے، ایسا نہیں کیا گیا۔ یہ طریقہ اختیار کیا گیا، تو قرآن کا اسلوب یہ بتا دیتا ہے کہ یہ جواز کی ہدایت ہے، ایسا آپ کر سکتے ہیں، آپ کو حق حاصل ہے۔ ریاست کو یا مسلمانوں کے نظم اجتماعی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ لوگوں سے یہ مطالبہ کرے کہ آپ مسلمان ہیں، مسلمان کی حیثیت سے حقوق طلب کر رہے ہیں، آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ یہ کر سکتی ہے آپ سے مطالبہ کہ آپ زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے؟ چنانچہ آپ کے علم میں ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسی اصول پر مانعین زکوٰۃ کے خلاف کارروائی کی اور یہی آیت پڑھی، اسی سے استدلال کیا، اسی آیت کی بنیاد پر ساری بحث ہوئی، اور چنانچہ فیصلہ کن طریقے سے یہ طے کر دیا گیا کہ نہیں، یہاں مداخلت کا حق کیا گیا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس موقع پر وہ لوگ اتنے حساس تھے اس معاملے میں کہ دین کے ایجابی احکام کے معاملے میں ہم مداخلت کرنے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو یہ کہنے جا رہے ہیں کہ زکوٰۃ دو، ان کے مابین اس پر بحث ہوئی کہ کیا یہ ہمیں حق حاصل ہے یا نہیں حاصل ہے۔ چنانچہ اس کا جواب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہی آیت پڑھ کر دی۔ جاوید صاحب، یہاں پر ایک اصولی بات جو میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ کہ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ پلٹ آئیں، اگر یہ نماز قائم کریں، اگر یہ زکوٰۃ دیں تو یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ اگر میں اس آیت کو بالکل اسی طرح سے لوں تو اس کا مطلب آج جو لوگ اسلام کا نام لیتے ہیں اور وہ اگر نماز نہیں پڑھتے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو پھر وہ میرے بھائی کی حیثیت سے نہیں ہے دین میں، اور اگر وہ میرے بھائی نہیں ہیں
تو اس کا مطلب قانونی طور پر بھی اور جو ریاست کے حقوق ہیں اس کے لحاظ سے انہیں وہ حق حاصل نہیں، کیونکہ وہ میرے بھائی ہی نہیں ہیں۔ کیا میں اس آیت کو اس پیرا میں نہیں لے سکتا؟ نہیں، میں نے اس پر بڑی تفصیلی بحث کی اپنی کتاب میزان میں، یہ بتا دیا کہ اس کے بعد آپ مسلمان کی حیثیت سے حقوق کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ یہاں پھر وہی بات ہے کہ حقوق کا مطالبہ نہیں کر سکتے، یعنی جب آپ نے بنیادی شرائط کو پورا نہیں کیا تو اب مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے، تو ہم انکار کر سکتے ہیں۔ اچھا، کیا جا سکتا ہے انکار، یعنی اور وہ مطالبہ بھی نہیں کی کر بات سکتے۔ کی نا، آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے میراث تو اسی اصول کے مطابق دی جائے، تو یہ مطالبہ آپ لے کے آئیں گے تو ریاست یا عدالت آپ سے کہہ سکتی ہے کہ آپ نے تو اسلام کا مطالبہ پورا نہیں کیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک ہیں آپ کے وہ حقوق جو آپ کو مسلمان ہونے کی بنیاد پر ملتے ہیں کسی بھی معاشرے میں، ایک وہ حقوق ہیں جو انسانی بنیاد پر آپ کو حاصل ہیں، دنیا بھر میں حاصل ہیں، ایک وہ حقوق ہیں جو آپ کو مسلمان ہونے کی بنیاد پر ملتے ہیں۔ تو مسلمان ہونے کی بنیاد پر وہ حقوق تو آپ اسی صورت میں مطالبہ کر سکتے ہیں جب کہ آپ اسلام کے ان مطالبات کو پورا کرتے ہوں۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو ٹھیک ہے، پھر آپ مطالبہ بھی نہ کیجیے، اور میرا خیال یہ ہے کہ بڑی معقول بات ہے۔ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے آپ جو جس طرف یہ گئے ہیں، کیونکہ اس میں سوال کے اندر یعنی ایک جواب آپ دیتے ہیں، اس سے فردر کچھ سوالات جنم لیتے ہیں۔ اب جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ معاشرہ جو ہے وہ اس پر آپ سے بات کر سکتا ہے، یا معاشرہ جو ہے یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ یہ ایسا کیوں نہیں کرتے۔ اب ہمارے سوسائٹی میں اگر ہم دیکھیں، پاکستان کی میں اسپیشلی بات کر رہا ہوں، پاکستان کے سوسائٹی میں معاشرے سے کیا مراد ہے؟ کیا وہ کوئی گروہ ہے؟ کیا وہ میرے محلے کے لوگ ہیں جو مجھ پر یہ دباؤ ڈالیں گے؟ وہ میرے شہر کے لوگ ہوں گے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ اب یہاں پر مجھ پر دباؤ کون ڈالے گا اگر میں نماز اور اگر میں زکوٰۃ کا اہتمام نہیں کرتا؟ جس کو آپ نے باقی معاملات میں اختیار دیا ہوا ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جب آپ ایک نظم قائم کرتے ہیں تو آخر آپ کوئی اختیار کا مرکز قائم کریں گے نا۔ تو اس وقت پورے معاشرے میں یا پوری سوسائٹی میں اگر پاکستان کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو کیا ہم بغیر کسی ریاست کے رہ رہے ہیں؟ ہم نے ایک باقاعدہ نظم قائم کیا ہوا ہے، اس نظم کے تحت کوئی شخص ہمارا صدر مملکت ہے، کوئی ہمارا وزیر اعظم ہے، ایک پارلیمنٹ ہے جو قانون سازی کرتی ہے، ایک عدلیہ ہے جو قانون کی تشریح کرتی ہے اور قانون کا نفاذ کرتی ہے، ایک انتظامیہ ہے جو عدلیہ کے احکام کے تحت عمل کرتی ہے، پارلیمنٹ کے فیصلوں کے تحت عمل کرتی ہے۔ یہ پورا کا پورا نظم ہے جو ہم نے قائم کیا ہوا ہے۔ اب اس نظم کو طے کرنا ہے کہ آپ سے کس نے پوچھنا ہے، اور یہ بھی طے کرنا ہے کہ ہم نے پوچھنا ہے یا نہیں پوچھنا۔ میں نے عرض کیا نا کہ یہ تو ایک جواز کا مسئلہ ہے، وہ چاہیں تو پوچھ لے۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ حکومت کہتی ہے کہ آپ کو دینی ہے، ٹھیک ہے، میں انکار نہیں کر سکتا، مجھے دینی ہے، ریاست کے سامنے سرنڈر کر دینا ہے۔ اس معاملے میں یہی قانون ہے، قرآن مجید نے بتا دیا، اور یہ بھی حکومت ہی طے کرے گی کہ کس کے ذریعے سے دینی ہے، کہاں سے دینی ہے، کہاں سے دینی ہے، کس ذریعے سے دینی ہے، کس حساب سے دینی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ شریعت کو سامنے رکھ کے قانون سازی کرے گی۔ لیکن جب وہ مجھ سے کہے گی کہ تمہیں زکوٰۃ ہمیں دینی ہے تو پھر مجھے وہ نہیں دینی ہے، لیکن ریاست کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ مجھ سے زکوٰۃ لیں۔ ٹھیک، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین، بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ آپ نے فرمایا جاوید صاحب نے کہ اگر ریاست مجھ سے تقاضا کرتی ہے کہ زکوٰۃ ہمیں دینی ہے تو زکوٰۃ اسے ہی دینی ہے۔ اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ زکوٰۃ آپ فرما رہے ہیں کہ اگر ریاست طلب کرتی ہے تو ریاست ہی کو ادا کرنی ہے، لیکن اب ظاہر ہے ریاست نے یہ ایک آپشن دیا ہے کہ اگر آپ ایک ڈکلیریشن جمع کرانا چاہیں تو کرا دیں، تو ظاہر ہے جب اس نے ایک آپشن دیا ہے تو پھر تو میری اب مرضی ہے نا اس میں کہ میں ریاست کو دوں یا نہ دوں زکوٰۃ۔ جی، اسی لیے میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا تھا کہ جب دین وجوب پیدا کرتا ہے تو اس کے لیے اس کا اسلوب بالکل الگ ہوتا ہے۔ یہ حق دیا گیا ہے، حق جس چیز کا بھی آپ کو دیا گیا ہے آپ اس حق کو استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی قوت آپ کے پیچھے ہوگی۔ اگر آپ اس حق کو استعمال نہیں کرنا چاہتے تو ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کی پروگرام کی ابتدا میں آپ نے ایک بات کی تھی کہ جی اگر آپ روزہ نہیں رکھتے، اگر آپ حج پر نہیں جاتے تو آپ سے کوئی ریاست یہ طلب نہیں کرے گی کہ جی کوئی میڈیکل سرٹیفکیٹ دکھائیں آپ روزہ کیوں نہیں رکھ رہے یا حج کیوں نہیں کر رہے۔ زکوٰۃ اگر میں ادا نہیں کرتا تو زکوٰۃ کے لیے ریاست کیسے اسیس کرے گی مجھے کہ میرے پاس کس طرح کیا میرے مال میرے پاس کتنا ہے، جائیداد کیا ہے، وہ اسیسمنٹ ریاست کیسے کرے گی؟ اور دوسرا یہ کہ اگر میں نماز ادا نہیں کرتا یا نماز کو جو ہے وہ میں گھر پہ ادا کرتا ہوں، عام طور پر اب یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ گھر پہ نماز ادا کر رہے ہیں اور مسجد میں نہیں آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنائی جاتی ہے کہ جو شخص مسجد میں نہیں آتا میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں۔
تو اس روشنی میں اب ریاست کیسے طے کرے گی کہ میں مسجد میں نہیں جاتا یا میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کو اسیس کیسے کرے گی، ایویلیویٹ کیسے کرے گی؟ دیکھیے زکوٰۃ کے معاملے میں تو یہ سوال اس لیے پیدا نہیں ہوتا کہ اس وقت انکم ٹیکس کا ایک پورا نظام نافذ ہے. دنیا کی ساری حکومتیں ٹیکس لیتی ہیں، انکم ٹیکس بھی لیتی ہیں، دوسرے ٹیکس بھی عائد کرتی ہیں، ان کی اسیسمنٹ بھی کرتی ہیں. اس کے لیے آپ نے طریقے بھی ایجاد کر رکھے ہوئے ہیں. تو اگر یہ فیصلہ کر لیا جائے گا کہ لوگوں سے زکوٰۃ لینی ہے تو زکوٰۃ تو اس کے مقابلے میں بہت آسان ہے، یعنی اس کی اسیسمنٹ کے طریقے بھی بہت آسان ہیں. وہاں آپ صرف حکومت کے سامنے جواب دیں نہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی جواب دیں ہیں. دنیا بھر میں یہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ آپ پہ اعتماد کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے جو کچھ اثاثے ہیں ڈکلیئر کر دیں گے اور اس کے مطابق زکوٰۃ دیں گے یا اس کے مطابق ٹیکس دیں گے. اگر آپ کے بارے میں یہ معلوم ہو جاتا ہے اور اس کے قرائن موجود ہوتے ہیں کہ آپ نے کوئی غلط بیانی کی ہے، تو جس طرح ریاستیں آپ کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، مسلمانوں کی ریاست بھی کارروائی کرے گی آپ کے خلاف. جس طرح مقدمات عدالت میں چلے جاتے ہیں اس طرح عدالت میں مقدمات بھی چلے جائیں گے. آپ کو دفاع کا حق ہوگا، حکومت کو استغاثہ دائر کرنے کا حق ہوگا. تو یہ جتنی چیزیں ہیں ان کے معاملے میں تو اسلام کو کوئی خصوصی قانون سازی کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس وجہ سے کہ حکومتیں اس کے لیے خود قانون بنا لیتی ہیں. یہ پروسیجر کے لاز ہوتے ہیں، یعنی آپ نے کسی چیز کا نفاذ کرنا ہے تو آپ اس میں مسائل پیش آ گئے آپ کو. تو زکوٰۃ کے بارے میں تو چونکہ ٹیکس کی نظیر موجود ہے اس لیے کوئی مشکل میرے خیال میں نہیں ہے، اسی طریقے سے آپ یہ معاملات کر لیں گے. البتہ ظاہر ہے کہ اس میں جس وقت اسیسمنٹ ہوگی تو وہی طریقے اختیار کیے جائیں گے جو شرعیں اسلام میں مقرر کر دی گئی ہیں، جو ضابطے مقرر کر دیے گئے ہیں. ان کے بارے میں بھی پارلیمنٹ میں اگر کوئی اختلاف ہوگا تو قانون سازی ہو جائے گی، اور جو قانون ایک مرتبہ بن جائے گا وہ نافذ ہو جائے گا. اگر اس کی غلطی سامنے آئے گی تو قانون آپ پارلیمنٹ میں بحث کر کے تبدیل بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ اختلاف کس معاملے میں ہوگا؟ یہ اختلاف ظاہر فہم میں ہوگا، اجتہادی امور میں ہوگا، اطلاق میں ہوگا، اسی طرح کی چیزوں میں ہوگا. یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے، انکم ٹیکس کے معاملے میں بھی ہوتا ہو جائے گا. جہاں تک نماز کا تعلق ہے تو دیکھیے میں نے عرض کیا کہ حکومت ایسا کر سکتی ہے، پھر وہ آپ سے پوچھنے کے طریقے بھی ایجاد کر لے گی. دین نے اس کے اوپر چونکہ اس کو لازم نہیں کیا کہ وہ ایسا کرے تو اس وجہ سے اس نے اس کے طریقے بتائے بھی نہیں ہیں. حکومت یہ ذمہ داری لینا چاہتی ہے تو طریقے بھی ایجاد کر لے اور پارلیمنٹ میں اس کے بارے میں بحث کر کے کسی نتیجے یعنی پارلیمنٹ پھر طے کرے گی نا، موڈس آپرینڈائی پارلیمنٹ طے کرے گی. ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے، تمام قوانین میں ایسے ہوتا ہے. دیکھیے قرآن مجید نے یہ بیان کر دیا کہ چوری کی سزا یہ ہے اور یہ انتہائی سزا ہے. یہ صرف ان مجرموں کو دی جائے گی جن کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا. یہ بات قرآن مجید نے بیان کر دی، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کر دیا. اب اس کے بعد اس نفاذ کے لیے کیا طریقے اختیار کرنے ہیں؟ یعنی ہاتھ کاٹنے کے لیے کون آئے گا مثال کے طور پر، کوڑے کون مارے گا، کیا گواہ ماریں گے، کیا جج صاحب خود اتر کے ماریں گے، کیا لوگوں کو بلایا جائے گا، کیا جلاد مقرر کیے جائیں گے. یہ اب جتنی چیزیں ہیں اس کا تعلق اصل میں اسی پروسیجر سے ہے. اور پروسیجر کے بارے میں ہمارے پاس کچھ نظائر موجود ہیں، مثلا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہیں، صحابہ کرام کے موجود ہیں، فقہا کے موجود ہیں. ان کو سامنے رکھ کے ہم قانون سازی کر لیں گے، یہ کوئی مشکل چیز نہیں. اچھا جاوید صاحب، اب آپ نے جو اختلاف کا وہ جو پہلا دائرہ بتایا تھا اس کے اندر سے ایک بنیادی ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے. پہلا دائرہ یہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو باتیں بتا دی ہیں ان کے خلاف تو ہم نہیں کھڑے ہو سکتے، ان کی سرتابی نہیں کر سکتے. ہمارے معاشرے میں اب بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے، اور یہ اختلاف ہے کہ یہ اللہ اور رسول کی طرف سے ہدایات دی گئی ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اللہ اور رسول کی طرف سے ہدایات نہیں دی گئی ہیں. اب یہ تو طے ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف سرتابی نہیں کر سکتے، مگر یہ طے کون کرے گا کہ فلاں حکم اللہ اور اس کے رسول نے اسی طرح دیا تھا یا فلاں حکم اس طرح نہیں دیا تھا؟ ہمارے معاشرے میں بہت ساری بحثیں ہیں اس بات پر. طلاق کے مسائل ہیں، داڑھی کا مسئلہ ہے، جہاد کا مسئلہ ہے، اور بہت سارے ایسے ایشوز ہیں. میں ہر ایشو پہ ڈسکس نہیں کر رہا، لیکن اس طرح کے مسائل ہیں. اب یہ کون طے کرے گا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول نے بالکل اسی طرح بتایا تھا اور اب ہمیں اس کو اسی طرح ماننا چاہیے؟ یہ کیسے طے ہوگا؟ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ احکام کی دو نوعیتیں ہیں، ایک وہ جو فرد کو دیے گئے ہیں، ایک وہ جو معاشرے کو دیے گئے ہیں. جن احکام کا تعلق فرد سے اس میں فرد طے کرے گا، جو احکام معاشرے کو دیے گئے اس میں معاشرہ طے کرے گا، اور معاشرہ اپنے اداروں کے ذریعے سے طے کرتا ہے. یعنی ہمارے ہاں جن معاملات کا تعلق اجتماعی زندگی سے ہے اس کا فیصلہ ہم اپنی پارلیمنٹ میں کرتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے. طلاق کا معاملہ تو انفرادی ہے نا، اجتماعی تو نہیں ہے. دونوں پہلو ہیں اس کے. طلاق کا معاملہ اس وقت تک انفرادی ہے جب تک کہ مجھے طلاق دینی ہے، بیوی نے طلاق کو قبول کر لیا. اس وقت اجتماعی ہو جائے گا جب وہ اپنا معاملہ لے کے عدالت میں چلی جائے گی اور مجھ سے اختلاف کرے گی. تو وہ معاملات کے جن میں افراد کے درمیان حقوق سے متعلق کوئی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، وہ ایک نزاع ہے. نزاع کے فیصلے کے لیے وہ عدالت میں چلی گئی تو عدالت میں تو پھر وہی قانون نافذ ہوگا کہ جو ریاست کی سطح پر یا معاشرے کی سطح پر بنا لیا جائے گا. اب بھی ایسے ہی ہوتا ہے. یعنی ہم آپس میں ایک معاملے کو طے کر لیتے ہیں تو ریاست کو مداخلت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. نکاح بھی ہو رہے ہیں، طلاق بھی ہو رہی ہے. ہاں البتہ ایسا ہو سکتا ہے
کہ بہت نزاع پیدا ہو جائے، بہت سے اختلافات پیدا ہو جائیں، بہت سی خرابیاں پیدا ہو جائیں، تو ریاست نزاعی معاملات میں ایک قانون سازی کر دیتی ہے۔ اب بھی ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی ہمارے ہاں طلاق کے بارے میں کچھ قانون سازی ریاست نے کی ہے، نکاح کے معاملے میں ایک نکاح نامہ آپ کے لیے بنا دیا ہے، اس میں کچھ چیزیں طے کر دی ہیں، کچھ قواعد طے کر دیے ہیں، ان کے تحت آپ نکاح کو رجسٹر کراتے ہیں۔ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک فرد ہے، ایک یہ ہے کہ دو افراد کے درمیان معاملہ ہو گیا، تو دو افراد کے مابین حکم کون ہے؟ وہ پھر معاشرہ ہے۔ جاوید صاحب تھوڑا سا میں انٹرپٹ کروں گا، ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد یہیں سے گفتگو شروع کریں گے۔ بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین۔ جاوید صاحب آپ طلاق کے بارے میں فرما رہے تھے کہ جب دو لوگوں کے درمیان معاملہ ہوگا تو حکم کون ہوگا، اور حکم ظاہر ہے معاشرہ ہوگا یا سوسائٹی ہوگی۔ یہاں پر جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے وہ تھوڑا سا اس کو واضح بھی کر دیتا ہوں تاکہ ناظرین کی بھی بات کلیئر ہو جائے کہ مثال کے طور پر قرآن مجید ہمیں کہتا ہے بیدہ عقدۃ النکاح، یعنی جو مرد ہے اس کے ہاتھ میں نکاح کا عقدہ ہے، نکاح کا جو سرا ہے وہ مرد کے ہاتھ میں ہے۔ اب اس سے ہمارے کچھ علماء یہ مطلب نکالتے ہیں کہ اگر عورت جو ہے وہ عدالت میں پہنچ بھی جاتی ہے تو عدالت شوہر کو حکم دے گی کہ تم اس کو طلاق دے دو، عدالت خود سے یہ نافذ نہیں کر سکتی کیونکہ جو سرا ہے اس کا وہ شوہر کے ہاتھ میں ہے۔ اور بعض اسکالرز کے نزدیک ایسا ہے کہ نہیں، عدالت بھی نافذ کر سکتی ہے۔ اب یہ معاملہ جب یہاں پر نزاع پیدا ہوئی نا، اب یہ کون طے کرے گا کہ یہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا حکم اس طرح سے تھا یا اس طرح سے تھا؟ ایک اس کا اصولی جواب ہے اور ایک عملی۔ اصولی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات میں جہاں علماء کے مابین کوئی اختلاف ہے، اگر معاملہ عدالت میں چلا جائے گا تو عدالت کے اوپر ایک اور طاقت موجود ہے، وہ پارلیمنٹ ہے، یعنی جس میں آپ قانون سازی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ اس میں سے جس تعبیر کو بھی ٹھیک سمجھیں گے اس کا آپ نفاذ کر دیں گے، وہ قانون بن جائے گی۔ یہ اصولی بات ہے۔ ایسے تمام اختلافات میں یہی طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ لیکن ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ اب ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دینے سے انکار کر دیا، وہ معاملہ لے کے عدالت میں آ گئی ہے، میں یہ عملی بات کر رہا ہوں۔ جی اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس کے شوہری کو کہا جائے گا کہ بھائی طلاق دے دو، یا بیوی کو سمجھایا جائے گا کہ تم کیوں مطالبہ کر رہی ہو، کیوں گھر کو برباد کرنا چاہتی ہو۔ یہ تو آپ بھی تجویز نہیں کریں گے، میں بھی تجویز نہیں کروں گا کہ بس اس کے بعد صرف مہر لگا دی جائے طلاق کے اوپر۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ یعنی کچھ سلجھانے کی معاملے کو کوشش کی جائے گی، سمجھنے سمجھانے کی کچھ کوشش کی جائے گی، گھر بچ جائے اس کی صحیح کی جائے گی۔ اس کے بعد اگر یہ نوبت آ جاتی ہے کہ طلاق ہی ہونی ہے تو شوہری سے کہا جائے گا۔ اگر شوہر طلاق دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا اور یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ اصل میں ظلم کر رہا ہے، تو ظلم کا استحصال کرنا عدالت کا کام ہے، پھر وہ فسخ نکاح کا فیصلہ کر دے گی۔ تو ایک درمیان کی چیز ہوتی ہے ایسے معاملات میں، یعنی وہ جگہ کہ جہاں پہ میں اپنے کسی حق کو یا اختیار کو غلط استعمال کر رہا ہوں۔ اس کے اوپر بڑی عمدہ بحثیں کی تھی ہماری سپریم کورٹ نے ایک موقع کے اوپر کہ ڈسکریشن کے جو احکام ہیں جتنے بھی ہیں ان میں نیک نیتی دیکھنا ضروری ہے۔ یعنی آپ کو ایک اختیار دیا گیا ہے یا آپ کو ایک حق دیا گیا ہے تو اس کو آپ کو نیک نیتی سے استعمال کرنا چاہیے۔ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ آپ اس کو بدنیتی سے استعمال کر رہے ہیں تو پھر معاشرے کا حق ہے کہ وہ مداخلت کرے اور آپ کی نیت کو درست کر دے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو ہے اب اس طرح کے معاملات میں جب اختلافات ہوتے ہیں تو ہماری سوسائٹی میں اب مکالمے کا کلچر، تنقید ایک دوسرے پر، اختلافات، یہ کلچر کس طرح سے آپ کے خیال میں، پہلے تو آپ ذرا ڈیفائن کر دیجئے کہ اختلاف جب ہو تو اس کے آداب کیا طے کرتا ہے؟ اسلام نے کوئی ہمیں گائیڈ لائن دی ہے کہ اختلاف کے آداب کیا ہوں گے دو مسلمانوں کے درمیان یا مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان؟ یہ کوئی گائیڈ لائن ہمیں اسلام دیتا ہے؟ اختلاف کے معاملے میں پہلے دو دائروں کو الگ کر لیں۔ ایک دائرہ ہے مذہبی اختلافات کا اور ایک دائرہ ہے غیر مذہبی اختلافات کا۔ یعنی ایسا تو نہیں ہوتا کہ صرف مذہبی معاملات میں اختلافات ہوتے ہیں، اختلافات تو ہمارے مابین سیاسی معاملات میں بھی ہوتے ہیں، اجتماعی معاملات میں بھی ہوتے ہیں، انتظامی اور معاشی معاملات میں بھی ہوتے ہیں۔ تو ان اختلافات کا دائرہ بہت وسیع ہے کیونکہ انسان اختلافات کرتے ہیں۔ مذہبی دائرے میں اختلاف ہو جائے تو قرآن مجید نے، جس طرح کہ میں نے اس پروگرام کی ابتدا میں ایک آیت پڑھی تھی، واضح ہدایت دے دی کہ جادلہم باللتی احسن، ایک جامع تعبیر اختیار کی کہ اب تمہیں بحث کرنی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہی کہ بحث ہوگی، گفتگو ہوگی۔ آپ کسی کو مارنے کے لیے نکل کھڑے ہوں گے، آپ بندوق نہیں تان لیں گے، آپ گفتگو کر سکتے ہیں اگر کہیں اختلاف ہو گیا۔ اور گفتگو پر یہ شرط عائد کر دی کہ اس کے لیے آپ کو احسن طریقہ اختیار کرنا ہے۔ آپ ظاہر ہے کہ جامع تعبیر ہے، یعنی آپ کی بات چیت میں حسن ہو، آپ دوسرے کی عزت کا خیال کریں، تحمل ہو، آپ تحمل اور بردباری کے ساتھ بات کریں، آپ فتوی بازی سے گریز کریں، آپ دوسرے کی نیت اور اس کے محرکات طے نہ کریں، آپ استدلال کی بنیاد پر اختلاف کریں، استدلال کو استدلال تک رکھیں،
اس طرح کی 10 باتیں اب میں اس میں سے برآمد کر کے آپ کے سامنے رکھ دوں گا، کیونکہ جادلہم باللتی احسن کی جو تعبیر قرآن نے اختیار کی، اور یہی قرآن کا اصل میں اعجاز ہے کہ وہ ایک لفظ استعمال کرے گا اور اس کا اطلاق پھر آپ جب کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا اس کے اندر آباد ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے اوپر کسی وقت موقع تو ہم بڑی تفصیل سے بحث کر سکتے ہیں۔ بالکل، ہم اس پہ ضرور بحث کریں گے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ آج جو ہم نے گفتگو کی وہ ابتدائی نوعیت کی تھی، اور جاوید صاحب نے اپنی اس پوری گفتگو میں جو اہم نکات جو بیان کیے وہ یہ کہ اختلافات جو ہیں ان کے یہ 2 دائرے آپ نے بتایا اپنی گفتگو میں۔ ایک تو وہ دائرہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات جو دیے ہیں ان پر عمل ہمیں کرنا ہے، اور ظاہر ہے ان کے خلاف ہم اٹھ کھڑے نہیں ہو سکتے اگر ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ دوسرا جو دائرہ ہے وہ اس طرح کے معاملات ہیں جو اجتماعی نوعیت کے ہیں، جو انتظامی نوعیت کے ہیں، اور ظاہر ہے کہ پھر اس کے اندر تفصیلات ہیں کہ اس میں وجوب کے جو ایجابی جو احکامات ہیں، ایجابی احکامات میں معاشرہ کہاں پر مداخلت کرے گا اور کہاں نہیں کرے گا، پھر مکالمے کے آداب کیا ہوں گے۔ ظاہر ہے پروگرام ابھی ختم نہیں ہوا، اس کا انشاءاللہ تعالی ہم دوسرا حصہ آپ کے سامنے نیکسٹ پروگرام میں پیش کریں گے، اور گفتگو کو یہیں سے شروع کریں گے کہ مکالمے کے آداب کیا ہوں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت، اللہ حافظ۔